جب کبھی گھر کا بٹوارا ہوتا ہے، والدین کے انتقال کے بعد گھر بیچنے کی باری آتی ہے، تو کوئی بھائی کہیں شفٹ ہوتا ہے، کوئی بھائی امیر ہوتا ہے، کوئی بھائی بیچارہ بہت غریب ہوتا ہے، لیکن بات اس بات پہ اٹکتی کہ نہیں، جو وہ ہے حق ہے وہ برابر ملنا چاہیے، وہ سب کو ملے گا، اس کو نیڈ ہو نہ ہو. تو ادھر کہیں ہم عدل و انصاف میں پرابلم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو نازل اسی لیے کیا، بھیجا اسی لیے کتاب کے ساتھ کہ وہ انصاف کو قائم کر سکیں، عدل انصاف قائم کر سکیں لوگوں کے درمیان. عدل کیا چیز ہے؟ یہ پوری کائنات عدل کے نظام پر چل رہی ہے. جس کو جتنی ضرورت، جس کو جو چیز جہاں ہونی ہے، کائنات کی بات کر رہا ہوں میں پوری، یعنی ستارے، ایک چاند کا سورج سے فاصلہ، چاند کا زمین سے فاصلہ، زمین کا سورج سے فاصلہ، ایک سیارے کا دوسرے سیارے سے فاصلہ، یہ عدل کے تقاضے کے تحت ہے. اگر یہ ذرا سا بھی اس میں کمی و بیشی ہو جائے، جس کو جہاں مقام پہ ہونا ہے وہاں نہ ہو، تو یہ کائنات فنا ہو جائے. بالکل اسی طرح انسانوں میں، انسانوں کے کردار میں، بیہیویئر میں عدل کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. خود مولا کائنات حضرت علی کا ارشاد ہے کہ ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے. تو نظام عدل کا ہونا معاشرے کی بقا کے لیے لازم ہے. اگر معاشرے میں عدل نہیں ہوگا تو معاشرہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی اور پستی کا شکار ہوگا. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف. آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک آدمی بہت غریب ہے اور ایک بہت امیر ہے. اصل میں ایک قانون بنایا اسلام نے میراث کا. میراث کے قانون کے تحت 4 بھائی ہیں، ایک کروڑ پتی ہے اور ایک غریب ہے، لیکن میراث کے قانون کے تحت چاروں کو برابر ملے گی. اب یہ اس کا حسن اخلاق ہے جس کے پاس زیادہ ہے، کروڑ پتی ہے، کہ وہ اپنا حصہ اس غریب بھائی کو دے دے اور وہ اس ثواب میں شامل ہو جائے اپنے بھائی کی سپورٹ میں. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوس بہت ہے، یعنی 100 ہے تو 200 چاہیے، 200 ہے تو 400 چاہیے. خواہش تو پوری ہونی نہیں، خواہش پوری ہونی نہیں ہے. تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس تو اس قدر ہے، چلو باپ کی میراث ہے، یہ بھی باپ کا بیٹا ہی ہے، میرا بھائی ہے، تو میں اگر اس کو دے دوں تو یہ تھوڑا سا سپورٹ میں آ جائے گا، تھوڑا سا اسٹیبلش ہو جائے گا، تھوڑے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ہم نہیں سوچتے. اور ہم وہ مال و دولت جو جمع کرتے ہیں، آخر کار ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ مال و دولت یہی رہتا ہے. جیسے کہ مولا کائنات کا ارشاد اس بار میں بھی کہ تم چلے گئے، تمہارے مکانوں پر دوسروں نے قبضہ کر لیا، تمہاری بیویوں سے دوسروں نے شادی کر لی، تمہارا مال تو دوسروں نے لوٹ لیا، اور اب تم وہاں حساب دے رہے ہو اور تمہارے مال پہ یہ عیش کر رہے ہیں. اچھا، جیسے حاکم وقت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جو بھی حاکم وقت ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جو حاکم وقت خود صحیح فیصلہ نہ کروا پائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بڑی احادیث موجود ہیں فیصلہ کرنے والے قاضی یا حاکم کی حیثیت سے، کہ اگر تم نے کوئی غلط فیصلہ کیا کسی کے حق میں، کسی کے بارے میں، اگر تم نہیں جانتے، تم اتنا علم نہیں ہے، اس کے علم رکھنے کے باوجود کر دیا تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے. علم نہیں رکھتے ہوئے تم نے فیصلہ کرنے کے لیے تم بن بیٹھے جا کے چودھری کہ میں فیصلہ کروں گا، تو اس کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے، بڑی سخت سزا آئی ہے کہ اس کا سخت عذاب ہے. تم کسی کے حق میں فیصلہ کرو اور تم علم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے، شرعی مسئلہ نہیں جانتے، تم نے بیان کر دیا اس کے بارے میں، تو اس کی بڑی سخت عذاب ہے. یا قانوناً کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جس پہ غلط فیصلہ دے رہا ہو کوئی بندہ، چاہے اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو قاضی وقت ہے یا جو بھی، چاہے ہم جج کا ورڈ یوز کر لیں، غلط اگر فیصلہ دے رہا ہے تو اس کے لیے گناہ ہے. بڑی سخت سزا ہے، خالی گناہ نہیں ہے، ایک ہے کہ گناہ ہے، بڑی سخت سزا ہے. اب یہاں پر حدیث میں بڑی سخت سزا آئی ہے. اب یہاں پر ایک پرابلم ہے کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ چلتا ہے ثبوتوں پہ. میں نے گناہ نہیں کیا ہے، میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، ثبوت سارے میرے خلاف آ رہے ہیں، ثبوت جو ہیں وہ میرے خلاف آ رہے ہیں، جعلی بنا لیے، فیک بنا لیے، لیکن قانون کہتا ہے ہماری آنکھوں پہ پٹی ہے، میں چلوں گا ثبوت پر. اب ثبوت دیکھتے ہوئے حاکم وقت نے کہہ دیا سزائے موت یا 14 سال سزا. پھر دیکھیے، اور حاکم وقت کو بھی یہ پتا ہے کہ اس نے نہیں کیا، لیکن ثبوت اس کے خلاف جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر ظواہرات پر عمل ہوتا ہے، یہ اسلام کی بھی شرح ہے. مثلا یہ کہ میری نیت کیا ہے، اس سے کچھ نہیں ہے، میں نے عمل کیا کیا، یہ ظواہرات پر. وہ جو نیت کا مسئلہ ہے وہ وہاں جا کر ہے، اس لیے کہ نیتوں کو وہ جانتا ہے. یہاں ظواہرات پر ہی عمل ہوگا. اب اگر ظواہرات یعنی ظاہر کی جمع، ظاہر جو چیزیں ہیں وہ اس کے خلاف اس نے دے دی ہیں اور جج سمجھ رہا ہے کہ یہ سارے ثبوت ہیں اور یہ اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو اس میں پھر جج کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں ثبوت پیش کرنے والے کا قصور ہے کہ اس نے
جعلی ثبوت بنائے اور جعلی دستاویزات بنائی اور پیش کیے، اس کا گناہ اس کے سر جائے